احرنوت نامی جو اخبار اسرائیل سے نکلتا ہے، یہودیوں کا وہ پرچہ ہے، بڑا مشہور پرچہ ہے، اس میں یہ مضمون آیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بدکاری کا اڈا دبئی ہے۔ پلان بنایا گیا ہے کہ 50,000 یہودیوں کو جشن منانے کے لیے اسرائیل سے دبئی لایا جائے گا، ابوظبی لایا جائے گا۔ سن لیں سارے مسلمان، جزیرۃ العرب آل سعود اور آل نہیان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اس پر مسلط ہونے والے ڈکیت ہیں، مجرم ہیں، غاصب ہیں، خطاکار ہیں، لٹیرے ہیں۔ آج عمر کا نام لینے والے، عمر کے دشمن، عمر کے مخالف، ان کی باتیں کرنے والے خطاکار اور مجرم اور رشوت خور اور حرام خور لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے چھچڑے مل جائیں، جو یہ صہیونیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قاتل۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں عرب کے حکام، مجرم، خطاکار، جو یہودیت اور صہیونیت اور صلیبیت کے چیلے ہیں، جو اس کے نوکر ہیں اور چاکر ہیں اور خادم ہیں، اور جن کے دل روگی ہیں، جن کے دماغ زہریلے ہیں، اور جو مسلمانوں پر سارا ظلم کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، ساری دوستی ان کی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، صلیبیوں سے، مجرموں سے اور قاتلوں سے ان کی دوستی ہے، اور جو اہل حق ہیں ان سے لڑائی ہے، ان کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کا ٹارچر کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ یہ مجرم آل سعود اور آل نہیان اور مصر کا سیسی اور لیبیا کا حفتر اور اسی طرح کے مجرم اور خبیث وہ حکام جو صہیونیوں اور صلیبیوں کی جوتیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، یہ ملعون ہیں۔ ان کے بارے میں اچھے الفاظ بولنے والے خود ملعون ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، بے غیرت ہیں، بے حمیت ہیں، جو ان کی تعریف کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ہی ظالم حکمرانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کے قریب جائے گا وہ مجرم، جو ان کی تعریف کرے گا وہ مجرم، اور یہ فرمایا کہ مومن وہ ہوگا جو ان سے جہاد کرے گا۔ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہے گا۔ قرآن کے واضح بیانات کے بعد، حدیث کی واضح تصریحات کے بعد، آخر کیوں ہیں وہ لوگ جو اپنے کو مولوی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، ان کو مشائخ مانا جاتا ہے، کیوں لجلجاتے ہیں، کیوں جھجکتے ہیں، حق کیوں منہ سے نہیں نکلتا، امت کو کیوں حقیقت نہیں بتاتے، کیوں نہیں یہ کھول کے ظاہر کرتے کہ جزیرۃ العرب کو صہیونیوں کے حوالے کرنے والے، ان کے اڈے بنانے والے، ان کے ادارے کھولنے والے، ان کے معبد اور کلیسا قائم کرنے والے، اور ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرنے والے، اور ان کی خاطر اہل اسلام کے خلاف مہم چلانے والے، یہ مجرم ہیں۔ پوری دنیا کی تمام قوموں کو، پوری دنیا میں امت اسلامیہ کے افراد کو ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کے خلاف سخت سے سخت بات کرنی چاہیے، تاکہ جاہدہم بلسانی کی فہرست میں داخل ہو جائیں۔ زبانی جہاد، قلمی جہاد، دلائل کا جہاد ان کے خلاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستے کو ٹیڑھا کر دیں۔ یہ نصاب تعلیم میں بچوں کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہودی تمہارے دوست ہیں، وہ ساتھی ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے تعلق رکھو، تل ابیب جاؤ، اسرائیل میں گھومو، سیاحی کرو، اور یہ بدیوت احرنوت نامی جو اخبار اسرائیل سے نکلتا ہے، یہودیوں کا وہ پرچہ ہے، بڑا مشہور پرچہ ہے، اس میں یہ مضمون آیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بدکاری کا اڈا دبئی ہے۔ اس میں یہ مضمون آیا ابھی پرسوں کی بات۔ اتنے بے غیرت، اتنے بے حیا،
ابھی یہ پلان بنایا گیا ہے کہ 50,000 یہودیوں کو جشن منانے کے لیے اسرائیل سے دبئی لایا جائے گا، ابوظبی لایا جائے گا، اور وہاں سے ایک حاخام کو جو ان کے حضرت اقدس ہوتے ہیں بلایا گیا، جنہوں نے وہاں پر ایک اسکول اور ایک سینگاگ، ایک معبد کا سنگ بنیاد رکھا۔ جزیرۃ العرب، خوب یاد رکھیے، سن لیں سارے مسلمان، جزیرۃ العرب آل سعود اور آل نہیان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اس پر مسلط ہونے والے ڈکیت ہیں، مجرم ہیں، غاصب ہیں، خطاکار ہیں، لٹیرے ہیں۔ جزیرۃ العرب کو ان سے خالی کرنا ویسے ہی ہے جیسے حضرت عمر نے یہودیوں سے خالی کروایا، عیسائیوں سے خالی کروایا، حضور کی وصیت کا نفاذ کیا۔ آج عمر کون ہے؟ آج عمر کا نام لینے والے، عمر کے دشمن، عمر کے مخالف، ان کی باتیں کرنے والے خطاکار اور مجرم اور رشوت خور اور حرام خور لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے چھچڑے مل جائیں، جو یہ صہیونیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ سن لیں، اللہ کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، وہ کسی دور کے ظالم ہو، کسی طبقے کے ظالم ہو، ہر ظالم پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، خلافت راشدہ سے ہٹا کر ظالمانہ حکومت کی طرف لے جاتا ہے، اور بعد میں جبریت و عطوف کے دور میں اس امت کو لے جاتا ہے، قاہرانہ، ظالمانہ اور دشمنانہ نظام کو مسلمانوں کے خلاف قائم کرتا ہے۔ جو لوگ بھی یہ کرتے رہے، جو یہ کر رہے ہیں، ان کی پہچان قرآن میں بنا دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین نہیں ہے کہ آخرت ہونی ہے، یہ بے غیرت اور بے ایمان لوگ، ان کے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے، صرف یہ اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں منافقوں کی طرح۔ یاد رکھیں، یہ سب یاد رکھیں کہ ان کا کام تمام ہوگا۔ یہ اسلام کو ہرا نہیں سکتے، یہ غالب نہیں آ سکتے، اور یہ سب کو دبا نہیں سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور ناصر و مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی گردنوں میں پٹے ڈال رکھے ہیں اور رسی دراز کر رہا ہے، جب وہ فیصلہ فرمائے گا تو رسی کھینچنا شروع کرے گا، اور جہاں ان کو پھینکنا ہے، جس جہنم میں ڈالنا ہے، وہاں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ان کے لیے عذاب دوہرا تہرا کیا جائے گا۔ ان کی آنکھیں دیکھنے سے محروم، ان کے کان سننے سے محروم۔ انہوں نے اپنے کو لٹا دیا اور دیوالیہ کر دیا۔ یہ اپنے کو لٹا چکے، اپنے ملک کو بھی دیوالیہ کرنے پہ تلے ہیں، پوری امت کو دیوالیہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ آخرت میں تو یہ بالکل گھاٹے اور ٹوٹے میں ہوں گے اور ہر اعتبار سے برباد ہو جائیں گے۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، حقیقتوں کا اعلان ہے۔